أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ المعارج شروع کر دی ہے. آسان سورہ ہے یہ الحمدللہ. سبھی آسان ہے، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تدبر کرنے والے، غور و فکر کرنے والے کون ہیں تو آئیں آگے بڑھیں، ان کے لیے آسان ہے. اللہ توفیق دے ہم سبھی کو بھی اس کو بآسانی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی. آمین. چلیں، پہلا ہم لوگوں نے 9 آیات تک لگ بھگ لے لی ہیں. آپ کا پارٹ وہ ہوگا 18 تک کا ہوگا انشاءاللہ پہلا. چلیں پھر آگے کی ہی آیات لیتے ہیں ابھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم تکون السماء کالمہل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. اسکرین شیئر ہو رہی ہے کیا؟ جی نہیں میم. دوبارہ کرتے ہیں. اوکے، ہم لوگ نے ورڈ ٹو ورڈ اس کے سمجھ لیے تھے. عظما گروپ پر آگے ورڈ ٹو ورڈ ہیں کیا آج جو تلاوت کری ہے؟ دیکھ کے بتا دیں. اس سے شروع کریں گے پھر سے. صرف 7 تک ہی ہیں. اچھا چلیں آگے بڑھیں گے تبھی بھیجتے ہیں. اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں پہلے پھر. سأل سائل سوال کیا، سائل پوچھنے والے نے، بعذاب واقع، واقع ہونے والے، واقع ہو کر رہنے والے عذاب کے بارے میں، یعنی ایسا عذاب جو کہ واقع ہونا کمپلسری ہے، ہو کر رہے گا. للکافرین، کافروں کے لیے، کافروں کے لیے واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں سوال کرنے والے نے سوال کیا. للکافرین لیس لہ دافع، لیس لہ دافع جو کہ اس کا ٹلنا، دفع ہونا، دافع والے میں سے وہ نہیں ہے کہ نہیں ٹالا جا سکے گا. من اللہ ذی المعارج، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذی المعارج ہیں، یعنی درجات والے ہیں، درجات دینے والے، خود بھی اعلیٰ درجے والے. اور ذی جو ہے وہ والے کے لیے آیا ہوا.
تو معارج کے اصل معنی جو ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ چڑھنا جو ہوتا ہے اس طرح کا کہلاتا ہے. تو وہ سیڑھیوں والے بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے مراد ہوتا ہے درجات دینے والے، درجات والے. تعرج الملائکۃ والروح، چڑھتے ہیں فرشتے اور روح الامین جبریل علیہ السلام ان کی طرف. الیہ، یہاں پر روح کی آپ کو تفسیر شادی میں بھی یہ ملے گی، روحیں بھی ہیں اور جبریل علیہ السلام کے بارے میں بھی. تو جبکہ انہی نے ہی اپنے پاس سے اس کو روح یعنی جبریل بھی لکھا ہوا ہے. الیہ فی یوم، اس کی طرف، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی. فاصبر صبرا جمیلا، بس آپ صبر کیجئے صبر جمیل. صبر جمیلا یہ دونوں صفات ہیں. کیسا صبر؟ فاصبر یہ آرڈر میں ہے کہ جیسے قل کہو، آخر کا ساکن ہوتا ہے آرڈر فارم میں. تو فاصبر صبر کرنا ہے. تو اس کے بعد میں بتایا گیا دونوں صفاتیں کہ صبرن جمیلن بہت بہترین صبر ہو، صبر کی صفات. انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ اس کو دیکھتے ہیں بعید یعنی بہت دور، ونراہ قریبا اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں. چلیں، تو یہ ہم قریب دیکھتے ہیں سے مطلب یہ بھی ہے کہ واقعی قیامت جو ہے، جو دوسرے لوگ تھے ان کے بنسبت ہم لوگوں کے لیے قریب ہی ہے، کیونکہ آخری نبی آ چکے ہیں، نشانیاں کافی پوری ہو چکی. جب آخری نبی آ چکے ہیں تو سب سے بڑی نشانی قیامت کی یہی تھی کہ آخری نبی کے بعد پھر قیامت آئے گی، کوئی نبی نہیں آئیں گے اس کے بعد. تو اور یہ اس طرح کے کئی سارے جو ہے وہ کہنے والی باتیں بھی ہیں کہ عربک میں کہا جاتا ہے کہ کل من ہوا آتن فہو قریب، جو چیز آنے والی ہے تو اس کا مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ معلوم ہے کہ یہ چیز آئے گی، تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ قریب ہے. تو یہ بھی میننگ ہے کہ آ کر رہے گی وہ بھی قریب ہے. تو ہر طرح سے خیر قریب ہی ہے قیامت، کیونکہ نبی آ کے جا چکے ہیں اور جو جو نشانیاں بتائی گئی تھیں اس میں سے بہت ساری پوری ہو چکی ہیں. وقت کی کمی اور لائن سے آتی جا رہی ہیں، جیسے کہ اگر کہ قیامت کے اس پڑے ہوئے ہوں کیا کیا ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو ایسے فتنے کے دور میں کس طرح سے محفوظ رہنا ہے، اپنے اولادوں کو کیسے محفوظ رکھنا ہے. تو سب سے بڑی پہلی چیز ہوتی ہے کہ زیادہ چیزوں میں انوالو نہیں ہونا. لوگ یہاں کے بچوں کو جو سعودی میں رہ رہے ہوتے ہیں موسٹلی ان کا اتنا زیادہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ وہ نہیں ہوتا ہے انٹریکٹ کے، تو وہ یہاں سے جب جاتے ہیں تو سب کہتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں معلوم، وہ بھی نہیں پتا، یہاں بھی نہیں جاتے ہیں، یہ بھی نہیں کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، دنیا کے حساب سے بہت اچھی بات نہیں ہے، ان کو صحیح سے ان کو بتاؤ سکھاؤ. لیکن الحمدللہ جتنا جو گھر میں رہیں کچھ بھی نہیں کریں تو وہ اتنا زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے. تو جیسے کہ اور کہیں جو بچے اس طرح کے ہوتے ہیں ان کو اگر دیکھو تو لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ان کا بچپنا ہی ختم ہوا ہوا لگ رہا ہوتا ہے. اتنی زیادہ عجیب سی باتیں اور جو معصومیت ہوتی ہے وہ نہیں لگ رہی ہوتی. یہاں کے بچے اچھے خاصے بڑے بھی ہو جائیں، شادی کے قریب شادی بھی ہو جائے، تب بھی جو ہے وہ ایک سیدھا پن بھولا پن جو ہے وہ باقی رہتا ہے. تو سبحان اللہ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں دنیا داری سیکھ سکتے ہیں اس نظریے سے لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کوئی بات پڑے تو کم سے کم نپٹنے والی تو ہو. تو اللہ کافی ہیں نپٹنے کے لیے. تو اس فتنے کے دور میں بہتر ہے کہ جتنا، کیونکہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ حدوں کے قریب بھی نہیں جانا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حدیں بتا دی ہیں ان کے قریب میں نہیں جانا ہے، بیچ بیچ میں رہنا ہے. تو کچھ دنیا کی نالج یا کوئی ایکسپیرینس یا زیادہ اسمارٹ بننے کی ساتھ ساتھ اگر کچھ کمی رہی بھی جا رہی ہے تو اٹس اوکے. اللہ کے دین کو خوب بہترین طرح سے سکھائیں، سمجھائیں
تو آپ دیکھیں کہ ضرور جب ان کے اوپر کوئی معاملہ بھی اللہ نہ کرے پیش آئے گا تو وہ اس کے اوپر قادر ہوں گے، کیونکہ جب دنیا کا بھی معلوم ہوتا ہے تب ڈگمگاتے ہیں کہ پوری دنیا تو ایسے کرتی ہے، ہم کو اسمارٹنیس تو اسی میں ہے، اس وقت تو ہمیں جواب دے دینے چاہیے، اس وقت چھوڑ ہی دینا چاہیے، اب یہ ہو جانا چاہیے، اب یہ کرنا چاہیے۔ لیکن ان کو معلوم ہے کہ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، یہ حکم آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، تو جو سچویشن ہے اس کے اوپر بھی ہم اگر لاؤ صبر کر لیں تو انشاءاللہ خیر خیر ہی ہوگا۔ تو یہ بچوں کی بات ہے، خیر یہ چیزیں ہمیں بھی اپنے لیے کرنی ہے کہ نظریہ بدل لیں، پرانی تعلیمات کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کیا ہے، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آپ سبھی کا آلموسٹ پرنٹ ہو گیا ہے، خیر ویکینڈ تک آپ لوگوں کو دینا ہے ہوم ورک وغیرہ، تو اللہ کرے کہ جب تک ہو جائے، بیچنے میں لیٹ ہوئے ہیں۔ اوکے چلیں تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی معاندین حق، عناد سے یہ ورڈ بنا ہوا ہے، عناد اپنے پاس بھی ہوتا ہے، اردو میں بھی لکھا بھی معاندین، جو عناد والے لوگ ہیں، یعنی حق سے منہ موڑنے والے، منہ پھیرنے والے، اور اس کے بدلے میں یعنی اس کے اپوزٹ رکھنے والے فیلنگ وہ آتے ہیں معاندین۔ تو اللہ تبارک و تعالی معاندین حق کی جہالت کو اور استہزاء کے طور پر ان کے عذاب الہی کو مشکل اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ کو عاجز سمجھتے ہوئے، یعنی جو پہلی بات کون لوگ ایسا کرنے والے لوگ ہیں، جو حق کے نہ ماننے والے لوگ ہیں، یہ ایک جاہلانہ چیز ہے۔ اور جیسا کہ یہ والے جملے ہم نے آپ لوگ کو بتایا کہ اپنے زبان میں ہم لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی کس طرح کا کہتے ہیں، اور زبان سے بھی اگر نہیں کہتے تو اس کے اوپر کیسے عمل کرنے والے بنے پھر رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کب سے تو یہ گناہ کر رہی ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا، یا پوری دنیا تو کر رہی ہے، اتنا بھی منع نہیں کیا ہوگا اللہ نے، سب کر سکتے ہیں، اتنا تو کر ہی سکتے ہیں، اگر اس طرح کے الفاظ یا سوچ ہے تو اللہ نہ کرے کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو گناہ کر رہے ہیں، کوئی عذاب نہیں آ رہا ہے، سأل سائل، جیسے کہ سوال کر رہے ہوں کہ واقعی اگر یہ گناہ ہے تو بھیج دیں اللہ تعالیٰ سزائیں، عذاب۔ تو جو حق کے نہ ماننے والے ہوتے ہیں، ہم لوگ کے پاس بھی کمپلیٹلی حق کو کینسل کرنے والے لوگ نہیں، لیکن ابھی بھی دیکھے ہیں الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ایک نہیں کئی بار بتا چکے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، پھر بار بار بھول جاتے ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے کہ بچپن سے جو سیکھا سنا سمجھا ہے کہ یہ تو ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے، پھر سے پوچھتے ہیں یہ گناہ ہے، اچھا یہ تو کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو ایسا ہے، یہ ویسا ہے، پھر بھول جاتے ہیں۔ پھر اصل میں جو اب جا کے سیکھ رہے ہیں وہ فالو کرنے میں اتنی مصیبت ہے ان کو کہ بس بار بار ہی بھول جاتے ہیں، اور جو بچپن سے معلوم ہے بس وہی ہی معلوم رہ جاتا ہے۔ تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں ایک صحیح ایکسپیرئنس اس میں، یعنی کہ اس کے اوپر عمل کرتے کرتے پھر وہ چیز جب ایک دم ہمارے اندر رچ بس جاتی ہے، پھر نکالنے کی کوشش کری جائے تو بہت مشکل ہوتی ہے۔ اوکے، استہزاء کے طور پر، یعنی کہ ایک تو مذاق اڑاتے ہوئے کہ ہم تو ہمارے باپ دادا ہم سبھی ایسے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، اچھا اگر عذاب ہے، گناہ سزا ہے تو بھیجی جائے، اگر یہ غلط ہے تو اس کی سزائیں بھیجی جائیں، دیکھتے ہیں کب ہے کیا ہے۔ پہلے تو استہزاء اڑاتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، اور عذاب الہی کو مشکل سمجھتے ہوئے کہ کیسے اتنی پوری دنیا کو ختم کر دیا جائے گا، اتنے پورے گھر کو ختم کر دیا جائے گا، یہ تو بہت مشکل ہے کہ کس طرح سے ہوگا۔ تو یہ سارے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ یہ کرتے ہوئے جہالت ورڈ اس میں آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو عاجز سمجھتے ہوئے۔ دوسرا یہ کہ جیسے کہ یہ بھی تھا نا کہ کیسے پوری پوری قوم ختم، ہاں پہلے بھی کر دی گئی تھی، ابھی بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے، اور جو
اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیپریٹ ایک ایک کو پکڑنے پر بھی قادر ہے، ہر چیز پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے. تو وہ ان کو ایسا بھی لگتا ہے کہ نہیں اتنا زیادہ تھوڑی ہوگا کہ پوری سزا آئے اور پورے ختم ہو جائیں، مر جائیں، اور پھر یہ سمجھتے ہوئے عذاب الہی نے عذاب کے لیے جلدی مچانے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سأل سائل، یعنی دعا کرنے والے نے دعا کی. سوال کرنا اصل میں دعا مانے پکارنا ہوتا ہے، بلانا، پکارنا، مانگنا. تو مانگنے والے نے عذاب مانگا، یہی ہے، تو دعا ہی لکھا ہوا ہے یہاں پہ. دعا کی اور نصرت طلب کرنے والے نے نصرت طلب کی. نصرت مانے ویسے جیت ہوتی ہے. چلیں آگے بڑھیں گے. نصرت مانے مدد ہوتی ہے، مدد. بعذاب واقع، یہاں پہ دیکھتے ہیں کس لحاظ سے یہاں پہ مدد لکھا ہوا ہے، آگے بڑھیں گے پھر آئے گا انشاءاللہ. یعنی دعا کرنے والے نے دعا کی اور نصرت طلب کرنے والے نے نصرت طلب کی. یہ ان کے بارے میں نہیں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ الگ الگ طرح کے لوگوں نے الگ الگ دعائیں کی. ایک نے کہا عذاب لے آؤ، جو لوگ استہزاء اڑانے والے تھے اور مذاق کرنے والے، عاجز سمجھنے والے اللہ کو، انہوں نے کہا کہ اچھا اگر ایسا پاسبل ہے تو کر کے دکھا دو. اور اسی سے مدد میں اللہ سے لوگوں نے جو ایمان والے تھے انہوں نے کیا کرا کہ انہوں نے بھی مانگا. انہوں نے کیا مانگا؟ یا رب اپنی مدد بھیجیے، اپنا کرم بھیجیے، ہم کو اپنی حفاظت میں رکھیے وغیرہ. ٹھیک. کس سے؟ بعذاب واقع للکافرین، عذاب کی جو واقع ہو کر رہے گا کافروں پر، ان کے کفر و عناد کی بنا پر عذاب کے مستحق ہونے کی وجہ سے. کس وجہ سے ان کے اوپر واقع ہو کر رہے گا؟ کفر اور عناد کی بنا پر عذاب کے مستحق ہو گئے وہ لوگ، اپنے ہی کام کرنے جو انہوں نے کام کیے اس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب مستحق ہو گیا، اس لیے ان کے اوپر اب واقع ہو کر رہے گا. لیس لہ دافع من اللہ، متکبر اور سرکش مشرکین میں سے جس کسی نے جلد عذاب کی خواہش کی ہے، کوئی اس عذاب کو اس کے نازل ہونے سے قبل روک سکتا ہے، نہ اس کے نازل ہونے کے بعد اس کو اٹھا سکتا ہے. تو اللہ کی طرف سے من اللہ، آپ دیکھتے ہیں الگ الگ آیت کا اس میں آتا جا رہا ہے. تو من اللہ یہاں تک اللہ کی طرف سے ہے. پھر نیچے والے بھی آپ دیکھیں ذی المعارج تعرج الملائکہ، تو ایک آیت کا پارٹ ادھر ادھر آیا ہوا ہے. تو اس میں صاف جس طرح سے لکھا ہے کہ اور بھی کئی چیلنج کرنے والے لوگوں نے کہ اچھا اگر ایسا ہونا ہے، جب بھی ایسا ہوا ہے تو اور اللہ کی طرف سے اگر بھیجا گیا تو وہ کر ہی رہا ہے، نہ کوئی اسے ہٹا سکا نہ اٹھا سکا عذاب کو آنے کے بعد، اور نہ ہی آنے سے پہلے کوئی کتنے انتظام کر لیے گئے تھے. پچھلی قوموں کے بارے میں بھی ہم لوگ کا گزرا نا. تو آپ دیکھیں یہ کنیکشن ساری سورہ کا اب جو ہے آپس میں آنا شروع ہو جاتا ہے. بڑی سورہ میں ہم لوگوں کو زیادہ تر کنیکشن سمجھ میں آ بھی رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. تو ان کا پھر ادھر پہ کس طرح سے انہوں نے ارینجمنٹ کر کے رکھے تھے کہ اچھا اگر تیز ہوا آئے گی تو ہم لوگ پہاڑوں میں گھر بنا لیں گے، اس طرح سے ہوا تھا تو اب ہم یہ کر لیں گے، اب ہم وہ کر لیں گے. لیکن نازل ہونے سے پہلے وہ لوگ اس چیز کو روک سکے کہ اب تو انہوں نے سب ارینجمنٹ کر لیا ہے، اب نہیں آ سکے گا. اور آ جانے کے بعد بھی وہ لوگ اس کو ٹال نہیں پا رہے تھے، ہٹا نہیں نہ سکتے ہیں. یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب نضر بن حارث قرشی وغیرہ اہل شرک نے دعا کرتے ہوئے کہا اللہم ان کان ھذا هو الحق، اے اللہ اگر یہ حق ہے، من عندک آپ کی طرف سے، فامطر علینا حجارہ، امطر مطر کو کہتے ہیں برسنا، بارش کو، تو برسائیں ہم پر حجارہ، من السماء آسمان سے، حجر کی جمع ہے حجارہ، پتھر ہمارے پر آسمان سے برس جائیں.
وَإِتِنَا بِعَذَابٍ علیم، اور لے کر آ جائیے ہمارے اوپر عذاب علیم۔ اس طرح کی خاص دیکھیں الفاظ، انفال، سورۃ الانفال میں بھی الفاظ اس طرح کے موجود ہیں کہ خاص خاص سے یہ کہا گیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب ضرور واقع ہوگا، یا تو اس دنیا ہی میں جلد اور اس پر عذاب بھیج دیا جائے گا، نہیں، یا تو اس دنیا میں جلد ان پر عذاب بھیج دیا جائے گا، یا آخرت میں مبتلا کرنے کے لیے اس عذاب کو اس نے مؤخر کیا، ان سے مؤخر کیا جائے گا، تھوڑا سا لیٹ کر کے آئے گا، یعنی لیٹ کیا جائے گا، یا پھر دنیا میں بھی، جیسا کہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت دیتے ہیں بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی سدھر جائے، بدل جائے، سدھر جائے، یا پھر وہ بھی سزا ہوتی ہے تو محسوس ہی نہیں ہوتا، گیدرنگ ہی ایسی ہو جاتی ہے کہ بس دنیا ہی وہی لگنے لگتی ہے۔ اللہ ہم سبھی عذاب سے ہم سبھی کو محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں، ہمارے گھر والوں، والدین، سارے خاندانوں، سارے مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی ہوتی، اس کی عظمت، اس کی وسعت سلطنت، یعنی کہ وسعت بہت وسیع ہے، بڑی سلطنت، اس کے بارے میں معلوم کیا ہوتا۔ چلیں ہم پتہ کریں، اس کو ہائی لائٹ کیجئے کہ کس چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے انسان ایسے الفاظ کہتا ہے۔ پوائنٹس اس کے بنا کے اگر آپ لوگ فوائد میں بھی لکھیں گی تب بھی یہ فائدہ دیتا ہے کہ ان کو اللہ کی عظمت نہیں معلوم۔ اللہ کی عظمت معلوم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا علم، توحید کے بارے میں بہترین علم ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء صفات کے بارے میں بہترین علم ہونا چاہیے، اور اس طرح کی جو حدیثیں ہیں جو اللہ کی شان بیان کرتی ہیں وہ جمع ہونی چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہم سبھی کو اللہ کی شان اگر اچھے سے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر نہیں کری کسی نے بھی جیسے کہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ ان کو سمجھے ہی نہیں، ان کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ اگر بوڑھا بھی کوئی بہت زیادہ غسیل گھر میں ہو یا جس سے ہم بچے ڈرتے ہوں تو ان کے لیے انسان جو ہے وہ بالکل بھی ان کا کہنا مطلب نہیں ٹالنا ہے۔ دادا بہت غصہ کرتے ہیں، بابا بہت غصہ، جو بھی ہو، تو وہ سب کو معلوم رہتا ہے کہ ان کا کہنا نہیں ٹالنا ہے، بھائی ان کا تو کر ہی دو ورنہ بہت ڈانٹیں گے وغیرہ، یہ والی بات رہتی ہے نا، کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئے کام کو ہم کیوں آج کر رہے ہیں کل نہیں کر رہے ہیں، فجر میں آنکھ کھل گئی تو اچھا ہے، نہیں آنکھ کھلی کبھی تو ایسے ہی کروٹیں لے لے کے بھی سو گئے کہ ارے دل میں تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے، اچھا دیکھتے ہیں یہ وہ، نہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں جو دل نہیں چہرہ کر کے چھوڑتے جا رہے ہوتے ہیں۔ اہمیت معلوم ہے سبھی کچھ، کیونکہ اصل اللہ کی شان کو، اللہ کی عظمت کو نہیں جانتے ابھی تک۔ تو لکھیں ایسے اللہ کی عظمت، اللہ کی وسعت سلطنت، یعنی کہ بہت وسیع بڑی سلطنت، اور اس کے اسماء و صفات کو پہچانا ہوتا تو وہ کبھی جلدی نہ مچاتے۔ تو دیکھیں آپ، وہ یہاں پر بھی تفسیر سعدی جو ہے وہ پوری توحید کے اوپر ہے، انہوں نے کچھ ایسا نہیں کرا کہ وہ باپ دادا کیا طریقہ تھا اور یہ تھا وہ تھا، پورا یہ اس ریزن دیں گے آپ کو کہ ریزن کیا تھا، کیوں ایسا نہیں سدھر رہے تھے، اور کیوں ایسا جہالت بھرا انہوں نے سوال کیا۔ مقصد تھا ان کے اندر کمی یہ تھی، اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، توحید کی بھی بات آ گئی نا، جلدی نہ مچاتے بلکہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے اور ادب اختیار کرتے،
اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا ذکر فرمایا، جو ان کے اقوال قبیح، قبیح برے کو قبیحہ، اقوال قبیحہ برے الفاظ جو تھے ان کے، اس کی ضد ہے، اس کے اپوزٹ ہے، جو انہوں نے اتنی بری بری باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں معلوم ہوتا، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے آپ کو سے اعلیٰ ذی المعارج بتایا، صحیح؟ چنانچہ فرمایا ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ، یعنی وہ بلندی تعرج الملائکۃ والروح الیہ، یعنی وہ بلندی، جلال اور عظمت کے مالک ہیں، تمام مخلوقات کی تدبیر اسی کے ہاتھ میں ہے، جس کی طرف اس چیز کے سامنے نہیں اس چیز کے ساتھ فرشتے عروج کرتے ہیں، جس کی تدبیر پر انہیں مقرر کیا ہے، اور اس کی طرف روح بلند ہوتی ہیں۔ یہاں پہ ابھی روحیں بھی انہی کی طرف بلند ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تدبیر بھی بنا کے جو بھیجی ہیں، یہ چیزیں بھی پھر سے پڑھیے سے، یعنی وہ بلند ہیں، جلال و عظمت کے مالک ہیں۔ تو جو کیونکہ شروع میں انہوں نے کیا ایکسپلین کیا کہ یہ سوال ہی ان لوگوں کا اس طرح کا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں مشکل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا تو نہیں کر دیں گے نا کہ اب پورا کیا پورا ایسا ہو جائے، یا پھر مذاق اڑا رہے ہیں دین کا۔ تو ان ساری چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بلند ہے، ان کی اعلیٰ صفات ہے، جلال عظمت کے مالک ہیں، تمام مخلوقات کی تدبیر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہر ایک کے ساتھ ان کا ان کی تربیت، ان کی تدبیر خاص ہوتی ہے، جس کی طرف اس چیز کے ساتھ فرشتے عروج کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف فرشتے جو ہیں تدبیر جو جیسی بنا کے انہیں رکھی ہے، یا جو بھی عمل کیے ہوئے ہوتے ہیں بندوں کے، وہ سب لے کے، روحیں لے کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف عروج کرتے ہیں، یعنی چڑھتے ہیں، جس کی تدبیر پر انہیں مقرر کیا ہے، اور اس کی طرف روح بلند ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اسی کام کے لیے مقرر کیا ہوا ہے کہ وہ یہاں سے لے کے بندوں کے سارے اعمال وغیرہ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ذی المعارج ہیں، یعنی کہ وہ اعلیٰ درجے والے، بلندی والے، عظمت والے، جلال والے ایسے ہیں، اور فرشتے بھی ان کی طرف چڑھتے ہیں، تدبیریں جو وہ کرتے ہیں اس کے ساتھ، جو اعمال کیے ہیں اس کے ساتھ، جو بندوں کی روحیں ہیں ان کے بھی ساتھ۔ یہ اتنا اس آیت کا الحمدللہ ایک جملے میں سمجھ ہے، پھر آگے اس کی ڈیٹیل ہے۔ یہ اسم جنس ہے، یعنی کہ عام آ رہا ہے اس کے اندر، جو تمام ارواح کو شامل ہے، ایک پوری جنس ہے جس کے اندر جو ہر طرح کی روح، ابھی آپ نے دیکھا جبریل علیہ السلام بھی آ گئے، پھر اور بھی روحیں جو ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر شامل ہیں، خواہ نیک ہو یا بد، بری ہو یا اچھی ہو، کیسی بھی روحیں ہوں سب اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ارواح کا بلند ہونا، یعنی روحوں کا اٹھ کر جانا، بلند ہونا، وفات کے وقت ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح اللہ کی طرف چلی جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی ارواح اللہ تعالیٰ کی طرف عروج کرتی ہے، انہیں ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف بلند ہونے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا والی حدیث ہے کہ جب فرشتہ جب روح لے کے آتے ہیں تو وہ پوچھا جاتا ہے ایک دروازے سے دوسرے دروازے کی طرف، آپ سوچ لیں، سمجھ لیں کہ اس طرح کا ہی سمجھ لیں کہ گارڈز ہوں گے، تو وہاں پر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف پوچھا جاتا ہے کون ہے، کس کو آنا ہے وغیرہ، پھر وہاں بتایا جاتا ہے یہ ہیں، یہ نیک روح آئی ہوئی ہے، تو پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اوپر کی طرف اللہ کی طرف۔ پھر
پوچھنے کے بعد اجازت دے دی جاتی ہے اور وہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ارواح اس آسمان تک پہنچ جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان کا رب تشریف فرما ہے، یعنی کہ ایک خاص جگہ ہے جہاں تک جانے کی اجازت ہے، اور اس کے بعد پھر اس سے تھوڑا اور آگے جبریل علیہ السلام کی بھی بس ایک خاص جگہ ہے جہاں تک ہمیں یاد ہے کہ منطقۃ السدرہ یا اس طرح کا ایک اور کچھ اس کے ساتھ ہے جو پیڑ ہے، اس کے پاس تک جا سکنے، اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے یا ان کے قریب تک جانے کی اجازت نہیں ہے، دیکھا بھی نہیں وہاں پر کسی نے۔ یہ جنتیوں کا گفٹ ہے جو کہ ابھی تک کسی کو بھی نہیں دیا گیا ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اپنا دیدار، کیونکہ یہ دعاؤں میں سے بھی بڑی دعا ہے کہ یا رب آپ کا دیدار چاہے، آپ کو دیکھنا ہے۔ تو یہ جب ایسے الفاظ سنے تھے تو ہمیں اس بات کے اوپر بھی بہت وہ آیا تھا کہ کیسا سزا بھی ہے یہ، جو جہنمی ہوں گے ان کو کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنے نہیں ملیں گے، یہ کتنی بڑی سزا بھی ہوگی کہ بندہ اپنے خالق رازق کو ہی نہ دیکھ سکے اور پھر اس طرح کی سزائیں اٹھا رہا ہو، یا پھر اتنی بہترین جنت میں جائے تو وہ بھی آپ دیکھیں ہم ہی لوگ کا ایک دوسرے کو پڑھنے کا آن لائن کا طریقہ ہے، تو اس میں بھی ہم لوگ کتنا وہ رہتے ہیں کہ استاذہ کو دیکھا نہیں ہے، اسٹوڈنٹ کو دیکھا نہیں ہے، وہ ہمیں بھی کتنی وہ رہتی کہ ہاں یہ ماشاءاللہ بولتی تو ہیں، اتنا بات کر رہی ہوتی ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان سے ملے نہیں ہیں کبھی، اتنی پیار سے بات کر رہی ہیں وغیرہ، تو ایک دل میں خواہش رہتی ہے کہ ملنا ہے۔ تو الحمدللہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو نہ دیکھا جائے تو پھر کیسی ایک فیلنگ رہے گی، واقعی جنت کی نعمتیں سب ادھوری رہیں گی اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ ہو تو نہیں لکھو، اوکے چلیں آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ارواح کا بلند ہونا وفات کے وقت ہے، نیک لوگوں کی ارواح اللہ تعالیٰ کی طرف عروج کرتی ہیں، انہیں ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف بلند کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، یہاں تک کہ ارواح اس آسمان کو پہنچ جاتی ہیں جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کا رب تشریف فرما ہے۔ یہ ارواح اللہ تعالیٰ کے حضور تحیہ و سلام، تحیہ ویلکم کو کہتے ہیں، التحیات میں بھی تحیہ جو ہے وہ ویلکم کے ہی ورڈ ہوتے ہیں، تو وہ اور سلام پیش کرتے ہیں، اس کے قرب سے سرفراز ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے سے جو بھی ان کو اس سے سرفراز کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے، انہیں اللہ کے قریب بندوں میں سے ہیں، اور ان کے قرب سے خوشی اور سرور حاصل کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی خوشی اور ایک سرور جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے ان روحوں کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ثنا و اکرام، بھلائی اور بڑائی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑی حدیث میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ وہ جب پہنچتے ہیں تو فرشتے بھی ان کو سلامتی کر رہے ہوتے ہیں، ویلکم کیا جاتا ہے بہت ہی اچھی طرح سے، اور وہ بھی خوش ہوتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے، اور باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کو ان کی بڑائی، یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ بھئی دنیا میں اچھے کام کر کے آیا ہے، نیک ہے، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ رہی فساق و فجار کی ارواح، جو فاسق ہیں، جو فاجر ہیں، جھوٹے اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والوں کو بھی فجار کہا جاتا ہے، اور دکھاوا کرنے والے اس طرح کے جو لوگ برے لوگ، ان کی ارواح تو وہ عروج کرتی ہیں جب وہ آسمان پر پہنچتی ہیں، یعنی کہ یہ بھی عروج کرتی ہیں جب وہ آسمان پر پہنچتی ہیں، آنے کی اجازت طلب کرتی ہیں مگر ان کو اجازت نہیں دی جاتی، اور ان کو زمین کی طرف آسمان کی میں جیسا کہ بیچ بیچ میں بھی ہم نے دیکھا کہ آسمان میں جانے میں اور اجازت لی جاتی ہے، تو وہ خوشی خوشی بولتے ہیں کہ اچھا وہ آئے ہیں
تو ویلکم، ان کو بھی ویلکم کر کے آگے بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن جب پتا چلتا ہے کہ کوئی اس طرح کا برا، اس سے نام کے ساتھ ہی برے برے الفاظ لگا کے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ آیا، تو پھر ان کو وہیں سے اجازت نہیں مل رہی ہوتی اللہ کے قریب. یہ اللہ کا قرب بھی بہت بڑی نعمت ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو نیک لوگ ہیں وہ لوگ اللہ کے قرب کا بھی لطف اور لطف اٹھا رہے ہوں گے، جیسا کہ اوپر کے الفاظ میں معلوم ہے. اگر اسی طویل حدیث مل جائے کہیں آپ لوگوں کو، بڑی لمبی ہے تو کوشش کریں، دیکھیں، پڑھیں، ورنہ یہ اس کا سب نچوڑ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو جب وہاں پر پہنچتی ہیں تو پھر انہیں اجازت نہیں دی جاتی ہے اور ان کو زمین کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مسافت کا ذکر فرمایا جس کو طے کر کے فرشتے اور روح اللہ تعالیٰ کی طرف عروج کرتے ہیں. نیز یہ وہ ان اسباب کے ذریعے سے ایک دن میں عروج کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان کیے ہیں، اور اوپر چڑھنے میں ان کی لطافت اور خفت اور سرعت کہتے ہیں تیزی کو، اور یعنی کہ بہت اچھے باریک پنے سے اچھی طرح سے وہ اللہ کی طرف لے کے چڑھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو یہ چڑھنا سکھایا ہوا ہے اور آسان کیا ہوا ہے ان کے لیے. تیز رفتار سے ان کی عنایت کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عام عادی رفتار کے مطابق یہ مسافت ابتدائی عروج سے لے کر اس حد تک جو ان کے لیے مقرر کی گئی ہے وہ ملال اعلیٰ تک 50,000 برس کے برابر ہے. ٹھیک ہے، یعنی عام اگر اس کی ناپ کری جائے تو 50,000 سال لگیں گے وہاں پہنچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب تک، جہاں تک یہ نیک روحیں لے کے فرشتے پہنچ جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا فرشتوں کا چڑھنا جو ہے وہ اپنی اسپیڈ سے، اپنے سبب سے ان کو دیا ہوا ہے. اس کے اللہ تعالیٰ نے الگ سبب بنا دیے ہیں کہ وہ اتنا سلو نہیں جاتے ہیں، ان کو تیز رفتار ہے. لیکن عام طور پہ اگر اس کا ناپتول جو اگر دنیاوی اس سے کری جائے تو پھر یہ اتنی زیادہ بڑی ہوتی ہے. سبحان اللہ، فرشتوں کی ایک یہاں پر کیسے اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے. پھر یہ بھی ایک دکھ گیا کہ فرشتے یہ بھی کام کرتے ہیں کہ اعمال کے ساتھ ساتھ اعمال بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ بھی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ صبح شام کے شفٹ چینج ہوتی ہے نا. منڈے اور تھرسڈے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بھی فرشتے لے کے جاتے ہیں اعمال. اس وجہ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے پسند ہے کہ میں منڈے اور تھرسڈے کو روزہ رکھا کروں. اللہ ہم سبھی کو بھی توفیق دے کے ریگولر یہ روزے رکھ سکیں. تھوڑے نہیں کافی دن ہو گئے اسٹیٹس پہ لگایا تھا ہم نے، ایک بہت ہی بہترین میسج تھا نا، عربی میں تھا کہ اگر ہم ایکسٹرا سنتیں نہیں پڑھ رہے ہیں، ایکسٹرا نفل کے وقت پہ صلاۃ الضحیٰ ہے، صلاۃ التہجد ہے، اور یہ ساری نہیں کر رہے ہیں، اور یعنی فرض کے علاوہ کی باتیں کی تھی کہ اگر نالج نہیں حاصل کر رہے ہیں، اللہ کے بارے میں معلومات نہیں حاصل کر رہے ہیں، اور اگر ایکسٹرا روزے یہ اس کے نہیں رکھ رہے ہیں، اس میں ہمیں کاہلی ہوتی ہے یا سستی لگتی ہے کہ ارے اتنی محنت پڑتی ہے، کیسے نیند آتی رہتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، کام کیسے ہوگا، تھوڑا سا خلل تو پھر پڑے گا ہی. تو یہ سب سوچ کے اگر ہم نہیں رکھ رہے ہیں تو ہماری جنت سے اور اللہ سے محبت کیسی ہے؟ تو وہ بھی کم ہے، جھوٹی ہے، دکھاوے ٹائپ ہے. تو جب اتنی بھی ہمارے اندر کوشش نہیں ہو رہی ہے کہ ہم ان سب چیزوں سے جنت کو کے قریب ہوتے جائیں، اللہ کے قریب ہوتے جائیں، اللہ توفیق دے زیادہ سے زیادہ کر پانے کے لیے. آمین یا رب. یہ عظیم بادشاہی، یہ وسیع کائنات، علو اور اس کو علوی اور سفلی یعنی اعلیٰ جو اوپر ہیں، سفلا جو نیچے ہیں. اوپر اور نیچے کی جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات، ابھی تو دیکھیں دنیا ہی ہم کو دکھتی ہے کہ اتنی بڑی دنیا. پھر یہ فرشتوں کا کیا ماجرا ہے
ان کے کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے اتنے سارے آسمان بنائے ہوئے ہیں، اس کے اندر بھی پھر یہ سیکیورٹیز ہیں کہ ایسے ہی نہیں انٹر ہو گئے، فرشتے ہی انٹر ہو رہے تھے، انہوں نے بھی اجازتیں لی ہیں، پوچھا جا رہا ہے۔ ہم سب کو بھی معلوم ہے کہ ایک ایک آسمان کے اوپر بھی الگ الگ پروفٹس بھی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ توفیق دے کے ان سب کو بھی پڑھیں، تاکہ اللہ کی شان اور ان کی سلطنت، ان کی بادشاہی اور ان کی اتنی بڑی ریاست جو ہے وہ اس کے بارے میں معلوم ہو۔ تو جتنا ہمیں یہ ساری چیزیں معلوم ہوگی اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الحمدللہ اس کے بارے میں ہمارے اعمال میں بہت اچھا فائدہ ہوگا، کہ ہم پھر جب ایک لیول سمجھ لیتے ہیں تو ان کے لیے پھر ہم لوگ کہتے نہیں اب وہ آ رہی ہیں، ان کو تو ہمیں ٹائم دینا ہی دینا ہے، اتنے دنوں بعد آ رہی ہیں، وہاں سے آ رہی ہیں، ایسی ہیں ویسی ہیں، میرا اتنا ساتھ دیا ہے، میرے ساتھ ایسے کرتی ہیں وہ کرتی ہیں۔ جب آپ کو ان کے بارے میں معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا کرتی ہیں یا آپ کی خاص ہیں، آپ ان سے محبت کرتی ہیں، تو پھر آپ کو پتہ رہتا ہے کہ بھئی 5 ہی دن کے لیے آ رہی ہیں، تو آپ ایسے دنوں میں اپنے ایکسٹرا ٹائم، یہاں تک کہ ہم کھانا پکانا بھی آگے پیچھے کر لے سکتے ہیں کہ بھئی تم کوئی آ جائے، کوئی دیکھ لے، میں ان دنوں ان کے ساتھ بزی ہوں، یہ ہے وہ ہے، بچوں کو بھی سمجھا دیا، سب کر دیا، تو ہم خاص ان کو وقت دیتے ہیں اگر ہمیں معلوم ہے۔ لیکن اگر نہیں ان کی کوئی قدر قیمت ہو تو ظاہر سی بات ہے بھئی آ رہی ہیں تو ہم کیا کریں، کیا پکانا چھوڑ دیں، بچوں کو کیا کر دیں، نہ کھلاؤں، کیا یہ کروں وہ کروں، تو ہم چڑے ہوتے ہیں کہ کیوں آ رہی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہم سب پر رحم کرم ہے، ابھی بھی الحمدللہ بہت سے کرم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہم سب پر، جن کو ہم لوگ نہیں سمجھتے، اور شیطان ان چیزوں میں پھر اللہ کی جب پہچان نہیں ہے تو شیطان ان چیزوں میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ کمیاں گناتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہاں ظاہر سی تو بات ہے، میرے گھر میں تو یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے، اور دوسرے ایسے ہیں ویسے ہیں، پھر یہ تکلیف کے ساتھ پھر وہ آگے اور آگے بڑھتا ہے کہ جلن، مصیبتیں، پریشانی دوسرے کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کو بھی سنا ہے ایسے کہ حیرت ہوتی ہے کہ کیسے، یعنی کہ پھر وہ واقعی ان کو کوئی نہ کوئی بیماریاں ہو گئی ہیں، کچھ نہ کچھ جلن جو ہے وہ واقعی جلا کے رکھ دیتی ہے انسان کو، کہ بھابھی پاس ایسا کیوں ہے، نندوں پاس ایسا کیوں ہے، جیٹھانی پاس ایسا کیوں ہے، اور فرینڈس کے پاس، یہاں تک کہ کہتے تو فرینڈس ہیں، یہاں سے جانے والے کئی بچوں نے بات کی کہ آنٹی وہ کلیئر، جو ایک کلیئرٹی رہتی ہے کہ صاف دل والی بات کہنے لگے، یہاں بہت کلوز فرینڈ ہونے کے باوجود نہیں ہے، بولے کہ ایسی ایسی چیزیں دکھتی ہیں کہ واقعی نظر آ جاتا ہے کہ یہ تو مجھے کہہ رہی تھی کہ میں تمہاری بیسٹ فرینڈ ہوں، لیکن ایسا اس نے کیسے کیا کہ یہ والے نوٹس چھپا لیے، یا ایسا نہیں بتایا، یا میرے ساتھ آؤں گی کہہ کے نہیں آئی وغیرہ، تو بہت حیرت کرتی تھی کہ دل ہی نہیں صاف ہے یہاں لوگوں کے۔ تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ کہتی ہیں کہ بہت افسوس ہوتا ہے یہاں پہ کہ ایسے لوگ کیوں ہیں۔ تو خیر یہاں اور وہاں کی ایسی کوئی بات نہیں، جی ہاں اگر ہے فرق تو یہ اس سے بہت، اگر معاشرے میں ہے شرک تو اس کی نحوست جو ہے یا اس کی سزا کہہ لیں، جو بھی ہے وہ اثر کرتی ہے لوگوں کے اوپر اس چیز کا، کہ چھوٹے دل، کم دل، اور اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں نہیں ہونا، تو یہ چیزیں جو ہے کہیں کہیں خاص جگہوں پر، خاص گھروں میں، خاص لوگوں کے ساتھ بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو جو ہے وہ وسیع، وہ لوگ جھکے ہوئے ہوتے ہیں اعلیٰ، لیکن اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، تو یہ کیا اپوزٹ چیز ہے کہ جھکنا اور پھر اعلیٰ درجہ حاصل کرنا، اصل میں جھکنا اس اعلیٰ ذات کے آگے ہے، جیسے عظیم بادشاہ کے آگے جھکنا ہے، کہ اس کے آگے جھکے ہوئے کو اعلیٰ مقام پھر نصیب ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو کتنی خوشی کی بات ہے کہ ایسے رب ہمارے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو ہم نے انہیں نہیں اپنایا ہوا، انہیں نے تو اتنا زیادہ، یعنی کہ جیسے کہ آپ دیکھیں ایک چھوٹا بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، وہ اسے مار رہا ہوتا ہے، اسے کبھی کاٹ رہا ہوتا ہے، کبھی اور بھی کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن سونے میں دیکھو کبھی بچے کو دکھا رہے ہوتا ہے، ماں بتاتی ہے دیکھو سوتے سوتے اس نے فیڈ کرنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس میں کاٹ لیا، اس نے ایسے کر لیا، یہ ہو گیا، آنکھ سے دیکھ، لیکن کوئی چڑ، کوئی جھنجھلاہٹ آ بھی رہی ہوتی ہے اگر تھوڑا بہت بھی، کبھی اس کو پھینکتے نہیں دیکھا بچے کو، یا کہیں ایسے کرتے نہیں دیکھا۔ ہم لوگ ہو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کتنا ستا رہی ہے مما کو، کتنا کرے، اور بیچاری ماں کرے جا رہی ہوتی ہے، کرے جا رہی ہوتی ہے۔
تو اللہ کی محبت تو ہم لوگوں نے دیکھی ہی نہیں کہ ہم لوگ کتنا ستاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی جاتی ہیں، اپنا کرم وہ بنائے رہتے کرتے جا رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو کاش یہ محبتیں ہمیں اللہ کی نظر آنا شروع ہو جائیں، اور الحمدللہ جب ہماری اتنی ٹچ رہتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، تو آپ کو چھوٹا کام بھی آپ کا بن جاتا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ یار اب میرا یہ کام ہو جائے، یہ کام، اور پھر جب وہ ہو جاتا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے اللہ نے میرے لیے یہ کر دیا، الحمدللہ، بہت زیادہ پھر دل لگتا ہے اللہ کی طرف۔ اور ہم جب مانگ ہی نہیں رہے ہوتے ہیں، ادھر پیپر بھرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہاں دوڑ کے جانا ہے، وہ اب ان کو کال لگانی ہو، یہ سارے اسباب کرنے ہیں، لیکن اسباب کے اوپر وہی ہے نا کہ ہمیں 0% پھر یقین رکھنا ہے کہ میں نے یہ کیا تھا اس وجہ سے ہو جائے گا۔ آپ مانتی رہیں، کنیکشن پورا اللہ سے۔ پھر جب وہ چیز آپ نے اتنے سارے پیپر جمع کیے تھے، آپ نے اتنے دن تک اس کے پیسے جمع کیے تھے، آپ نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، لیکن آپ نے کہا یا رب میرا کام کروا دیجیے، یا رب میرا کام کروا دیجیے گا، آپ کروانے والے اور پھر جب وہ ہو جاتا ہے تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ میرے رب نے کروا دیا۔ تو یہ سوچ کی بات ہے کہ ہم شروع سے کر رہے تھے کہ اب تو ہو ہی جائے گا، بس اب یہ کریں گے اور ایسا ہوئے گا، دیکھنا میرا اب کی بار تو کروا ہی لوں گی میں۔ تو جب میں رہتا تب کام ہو جانے کے بعد کوئی اللہ سے کنیکشن نہیں ہوتا، تو شروع سے ہی ہمیں اللہ سے خوب کنیکشن بنا کے رکھنے ہیں۔ بس وہ ان کے ظاہری باطنی، پھر سے پڑھتے ہیں، یہ عظیم بادشاہی، یہ وسیع کائنات، اعلیٰ اور اوپر اور نیچے جتنی بھی ہے، اس کی تخلیق اور تدبیر کا انتظام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہی بلند و برتر کرتا ہے۔ تو سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں ان سب چیزوں کو، بس وہ ان کے ظاہری و باطنی احوال کا علم رکھتے ہیں، وہ ان کے ٹھکانے کو جانتے ہیں، اور اسے اس جگہ کا علم ہے جہاں ان کو سونپا جاتا ہے، جانا ہے۔ اوکے چلیے پھر سے پڑھتے ہیں، وہ ان کے ٹھکانے کو جانتے ہیں اور اسے اس جگہ کا علم ہے جہاں ان کو جو 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 جگہ ملنے والی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سبھی کو بتا دی ہیں کون سی جگہ کس کی ہے، ایسی ایسی جگہیں ہیں، اس ساری چیزوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم ہے، اور جس کو جو چیز ملنے والی ہے، یہ ساری بھی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اس نے اپنی رحمت، احسان اور رزق ان تک پہنچایا جو ان سب پر عام اور سب کو شامل ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سبھی کے لیے رزق پہنچایا ہے، سب کے لیے عام طور پر، اور ہم خاص بھی ہے الحمدللہ، کتنوں کے لیے خاص بھی رزق ہوتا ہے نا۔ اس نے ان پر حکم قدری، حکم شرعی اور حکم جزائی کو جاری کیا ہے۔ کیا کیا چیزیں ہیں یہ؟ حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قدری، یعنی کہ تقدیر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بنائی کہ بھئی اس کا نصیب یہ ہے، چاہے جتنی محنت کر لے، اولاد نہیں اللہ نے لکھی ہے تقدیر میں، نہیں مل کے رہی، حکم قدری ہو گیا یہ۔ وہ اللہ دیکھیں واقعی کوئی تکلیف نہیں آ رہی ہوتی ہے، اور جا کے ڈاکٹر کے چکر لگا کے اور کیا کیا کر کے سب صحیح ہے سب صحیح ہے، ڈاکٹر بتا کیا تھوڑی بہت کمی ہے کہ بھئی ڈاکٹر کو پتہ چل رہا ہے یہ چیز کی کمی ہے، انجیکشن لگ جائے، دوا کھا لی جائے تو وہ چیز پہنچ جائے بدن میں، ہو جائے پھر کمپلیٹ، نہیں ہو رہا ہوتا ہے، یہ حکم قدری ہے اللہ کا۔ ایسا نہیں کہ پھر ہمیں کوششیں نہیں کرنی، ہمیں کوششیں کر کے دعائیں کرتے رہنا ہے، اور پھر بھی ہم سبھی کو معلوم ہے کہ کیسے اللہ کا حکم جو ہے وہ ہم سب پر ہوتا ہے اور چلتا رہتا ہے۔ پھر حکم شرعی، کہ اللہ نے کہا یہ چیزیں شریعت میں ہوں گی، وہ بھی اللہ کی طرف سے بتائی ہیں اور ہو کر رہتی ہیں، اور ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تم کو بدل کر دوسروں کو لے آؤں گا، قادر ہے اللہ تعالیٰ بھی اس پر، اور کتنی اسی طرح کی قومیں ہیں
جو آپ نے دیکھا ہو کسی کنورٹ کو کہ اگر ہم نہیں دین سیکھ رہے ہیں تو وہ جو کنورٹ ہوا ہوا ہوتا ہے شخص 4 سال بعد آپ دیکھیں کہ وہ عالم بنا ہوتا ہے، اس کے درس آ رہے ہوتے ہیں نیٹ پر، پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ 4 سال پہلے پنڈت تھا، وہ یہ تھا، وہ تھا، وہ کرسچن تھا اور صرف اتنے تھوڑے ہی دنوں کی آپ اپنی ہماری خود کی لائف دیکھیں، کیا کسی اور پڑھائی میں 4 سال کے بعد وہ ٹیچر بن جاتا ہے شخص؟ نہیں، بچپن سے اسے اس لینگویج کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تھا، بچپن سے اس نے اسکول جوائن کیے ہوئے ہونے چاہیے تھے، اس کے پاس یہ ہو، اس کو وہ ہو۔ تو میں نے تو اس طرح سے کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی 2-3 سال، 4 بھی ہم زیادہ بتا رہے، 2-2 سال میں ہی لوگ جو ہے وہ اپنے اندر تو بہترین سدھار آ کے کمپلیٹ شریعت کے اوپر وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں اسے، جو کہ ہم جیسے لوگ پوری زندگی گزار لینے کے بعد بھی نہیں پتہ چل پا رہا ہوتا ہے کہ اچھا ایسے، کیونکہ پتہ ہی نہیں کیا تو معلوم کہاں سے ہوگا نا۔ تو انہوں نے پتہ کیا تو بہت زیادہ تو ہے نہیں، تھوڑا ہی بہت اللہ کے شریعت کے حکم ہیں جو کہ بہت جلدی ہی معلوم ہو جاتے ہیں، اور الحمدللہ اصل مسلمان وہ لوگ ہوتے ہیں۔ ہم لوگ تو مسلمان گھروں میں پیدا ہونے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان نام رکھ لینے کے بعد بس مسلم کہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کوئی اس میں کوششیں نہیں کی ہیں، کوئی محنتیں نہیں کی ہیں۔ تو اللہ توفیق دے کہ ہم سب بھی اس کی اہمیت سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں، آمین۔ حکم قدری، حکم شرعی اور حکم جزائی، یہ بھی اللہ کی جزا کے حکم بھی آپ دیکھیں کیسے صادر ہوتے ہیں سب کے اوپر، کہ بس اس کی جزا یہ جیسا کہ ہے کہ اب جہنم بنائی ہے تو ایسا ایسا کیا ہے، تو اگر اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے تو مل کر رہے گی پوری کائنات، ساری مخلوق، ہر کوئی جو ہے وہ اس کو اگر کر لے کہ ہونا ہے تو اللہ نے اگر ڈال دیا ہے تو کوئی اسے روک نہیں پائے گا، اور اگر روک لیا اللہ نے کوئی کر نہیں پائے گا۔ بس شدت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی عظمت کے بارے میں جہالت کا شکار ہیں، اور انہوں نے اس کو اس طرح قدر نہ کی جس طرح قدر کرنے کا حق ہے، بس انہوں نے عجز ثابت کرنے اور امتحان کے طور پر عذاب کے لیے جلدی مچائی، یعنی کہ اللہ کو عاجز سمجھا اور امتحان آزمانے کے طور پر عذاب کے لیے جلدی مچائی۔ تکلیفیں کیا تھیں؟ ان کو یہ اللہ کی شان نہیں معلوم تھی، ہمیں بھی اللہ کی شان نہیں معلوم ہے جو ہم کیا کرتے ہیں۔ پاک ہے حکم اور درگزر کرنے والی ہستی جس نے ان کو ڈھیل دیے رکھی، مگر ان کو محمل نہیں چھوڑا، یعنی کہ ڈھیل تو دی ہے اللہ نے، لیکن اب ان کا چیک نہیں چل رہا ہے، یا ان کے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں ہے، یا پھر آگے پکڑ نہیں آئے گی، ایسا نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ہاں ڈھیل ضرور دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسا کہ شروع ان کا جملہ پاک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، جس نے ڈھیل تو دی بھی ہے لیکن چھوڑ کے نہیں رکھا ہے کہ بھئی چلو اب کر رہے ہیں تو کیا کریں، اب ان کا نہیں ہم سے ہو رہا ہے، یا کچھ اللہ نہ کرے دیکھا جائے گا بعد میں کریں گے، کچھ بھی ایسا نہیں، ہر وقت کی ریکارڈنگ، بدلہ چیکنگ یہ چل رہا ہے۔ انہوں نے اس کو اذیت پہنچائی مگر اس نے ان کے بارے میں صبر کیا، ان کو معاف کر دیا اور ان کو رزق عطا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ لوگوں نے اذیتیں پہنچائی ہیں، جیسا کہ ابھی ہم لوگ نے بھی کہا نا کہ کتنا یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے ان کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہیں، لیکن احساس نہیں کرنا، اور دنیا ہے چلی آ رہی ہے، ہوتا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی چیز کہ دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جانا ہے، اسی کو اگر ہم سمجھ لیں
تو بہت بڑا ایک فرق پڑ جائے گا کہ ہم نے کوئی عرضی نہیں ڈالی تھی کہ ہمیں کہاں پیدا ہونا ہے، کیا بننا ہے، تب بھی ہم دنیا میں آ ہی گئے، اور کتنی محنتیں کر لے وہی لیول بنا رہے گا، محنتیں نہ بھی کرے کچھ لوگ ان کے پاس بھی لیول بنا ہوا ہے کہ بھئی اتنا اتنا اللہ نے کہا ہے کہ ایسے ایسے گھر میں اتنی اتنی امیر رہنا ہے، اتنا تغریب رہنا ہے وغیرہ. پھر اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹس ایزی آپ دیکھیں کہ کیسے ہم لوگ بچ رہے ہوتے ہیں، اور کیسے ہی کوئی سڑک پار کرنے میں کوئی کہیں کسی میں اللہ کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیسے اللہ تعالیٰ کا ایک ایک پل کہ ہم اتنے اونچی اونچی بلڈنگیں بنا کے اس میں رہ رہے ہیں، اور گرنے کو ایک پل میں یہ فالٹ آ گیا، وہ ہو گیا اور گر گئی. تو جس کو اللہ تعالیٰ بچا رہے ہوتے ہیں وہی ہی بچا ہوا ہے. تو ان چیزوں کو سمجھنا ہے. کتنا رہتا ہے؟ یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے. تفسیر میں ایک احتمال ہے، بس یہ عروج اور چڑھنا اس دنیا میں، احتمال ورڈ کی میننگ نکالیے. بس یہ عروج اور چڑھنا اور دنیا میں ہے، کیونکہ آیت کریمہ کا پہلا سیاق یعنی جوڑ اس پر دلالت کرتا ہے. ایک احتمال یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے بندوں پر اپنی عظمت، جلال اور کبریائی ظاہر کریں گے، جو اس کی معرفت کی سب سے بڑی دلیل ہے. وہ فرشتوں اور ارواح کو تدابیر الہیہ اور امور ربانیہ کے ساتھ چڑھتے اترتے مشاہدہ کریں گے. پہلا احتمال جو بتایا ہے، یعنی کہ ایک جیسا کہ ہم لوگ کہتے ہیں الگ الگ تفسیریں ہوتی ہیں، وہ یہ بتایا ہے جو اوپر ابھی ہم لوگ نے دیکھ لیا کہ فرشتے کس طرح سے روحیں لے کے چڑھتے ہیں، اور اتنا لمبا وقت ہوتا ہے لیکن وہ اپنی اسپیڈ اللہ نے ان کو دی ہوئی ہے اور چڑھتے اترتے ہیں. اور پھر جو بری روح ہیں ان کو تھوڑا ہی اوپر لے جا کے وہیں سے آسمان سے پٹک دیا جاتا ہے، اور قبروں میں عذاب کے لیے پھر وہ موجود ہوتی ہیں. اوکے. احتمال یعنی کہ پاسبل میننگ، یعنی جو تفسیر میں کیا گیا ہے وہ بارک اللہ فیک. جو اوپر بتا دیا گیا وہ ہے. دوسرا یہ کیا بتا رہے ہیں، ایک احتمال یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن ہوگا. ٹھیک ہے، تو جو کہ آتے جاتے باقی قیامت کے دن ہوگا. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے بندوں پر اپنی عظمت، جلال و کبریائی ظاہر کریں گے، جو اس کی معرفت کی سب سے بڑی دلیل ہے. وہ فرشتے اور ارواح کو اللہ کی جو تدبیریں ہیں اور اللہ کے جو حکم ہیں ان کے ساتھ چڑھتے اترتے مشاہدہ کریں گے. دیکھیں گے کہ اللہ کے کیا حکم آ رہے ہیں جا رہے ہیں. انسان دیکھیں گے قیامت کے دن لوگوں کے ساتھ جب فیصلے چل رہے ہوں گے، ان کے اعمال لائے جا رہے ہوں گے وغیرہ، جس طرح کے بھی ہوں. تو خیر یہ کام وہاں پر بھی انسان دیکھے گا. یہ اس روز ہوگا جس کا اندازہ اس کی لمبائی اور شدت کی بنا پر 50,000 سال ہوگا. ہم کو بھی معلوم ہے، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ مومنوں پر تخفیف فرمائیں گے. تخفیف ہوتا ہے، خفیف سے ورڈ ہے، یعنی کہ ہلکا پن. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہلکا کریں گے اسے. جیسا کہ آپ کے اس میں حدیث لکھی ہوئی ہے ایک کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حشر کے میدان میں چڑھنا مومن کے لیے فرض نماز کی طرح ہوگا. جتنے کی فرض نماز کا وقت لگتا ہے ہم سبھی کو،
اتنا جماعت کے ساتھ، جیسے ایک نارمل جماعت ہوتی ہے اس میں جو فرض نماز میں پڑھا جا رہا ہوتا ہے اتنا فتح الباری میں ایسا. اسی طرح کی بات ایک دوسری حدیث میں بھی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو قیامت کے دن جو عذاب دیا جائے گا اس کے لیے تفصیل بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے ایسے دن میں جس کی مدت تمہاری گنتی کے مطابق 50,000 سال ہے. تو جو برے لوگ ہیں ان کے اوپر تو یہ 50,000 سال کا ہوگا، لیکن مومنوں کے لیے بتایا گیا ہے کہ آسان ہوگا. تو یہ آسان بھی جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا، جہاں پر نفسی کا عالم بتایا گیا ہے نا حدیثوں میں کہ اپنی جان کو بچا لے بندہ کسی طرح. بچے بھولے ہوئے ہوں گے تو کتنی بڑی ایک مصیبت آئی ہوئی ہوگی کہ انسان اپنے بچے، اپنے گھر والوں، اپنے والدین، اپنے ان کو سب کو بھلا دے. اور اس طرح سے جو ہے وہ چل رہا ہے. ایک کسی نے بہت اچھی اس کی آڈیو بنا کر کے بھیجی ہوئی تھی کہ جیسے کہ یہ قصہ عام قصہ ہوتا ہے نا، اس طرح سے انہوں نے کہا کہ میں نے جب حدیثیں پڑھی اس کی تو مجھے یہ فیل ہوا، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی، میں نے اپنے آپ کو محسوس کرا وہاں پر کھڑا کر کے. تو کہہ لیں گے جیسے کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی اور مجھے اتنا کم جگہ پہ میں کہیں بھی تھی، اور میں کون سا وہ دن تھا جو ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، کون سا وہ دن تھا جس میں سورج اتنا نیچے آیا ہوا تھا، اور میں نے سب کو دیکھا، سب گھبرا کے کھڑے ہوئے تھے وہیں پہ. پھر میری نظر میری کام والی پہ پڑی، میں نے اس کو اشارے سے بلایا بھی لیکن وہ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی، اور جو کہ میرے ایک اشارے پر میرے باجی آپ کو کیا چاہیے ہے، آپ کو کیا، اس طرح کی لگی رہتی تھی. وہ مجھے میں نے اس کو کتنا بولا کہ دھوپ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن وہ اس نے سنا ہی نہیں. پھر کہنے کی میری نظر پڑی کہ میرے والدین کھڑے ہیں، میں نے تب دیکھا آپ تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی، کیونکہ جب میں دنیا میں ہوتی تھی اپنے بابا کو ذرا سا بس پتا چل جاتا تھا کہ بیٹی کو یہ چاہیے تو وہ دوڑ کے بھاگ کے کر دیا کرتے تھے. آج وہ بھی میری طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ کون سا وقت ہے، مطلب بالکل انہوں نے اس طرح سے اس کو بنایا ہوا تھا کہ جیسے جو حدیثیں انہوں نے پڑھی اس کو آپ گزری بتا رہی تھی کہ جیسے اگر یہی سب گزر رہا ہو میرے ساتھ تو یہ چیزیں ہو رہی ہوتی تھی. تو اس طرح کی سبحان اللہ ایک آڈیو تھی، کافی پہلے ہم نے سنی تھی، لیکن بہت اثردار ماشاء اللہ انہوں نے یہ بنائی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کا فرمان فاصبر صبرا جمیلا، اپنی قوم کو دعوت دینے پر صبر جمیل کیجیے، اس میں کوئی تنگ دلی ہو نہ کوئی ملال. تنگ دلی یعنی کہ چھوٹا دل کر کے کہ بھئی یہ تو سنتے ہی نہیں، بس کسی طرح بتا دیا جائے، نہیں. دیکھیں آپ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کر کے، صبر کیا ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی کے رویے پر صبر کرنا ہو تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس اچھا ٹھیک ہے کر دیں گے، اور کرتے کیسے ہیں، لو لے پکڑو دے دیا کسی طرح، اب خود دیکھ لینا. پر تو یہ چیزیں بھی ہمارے صبر کے اندر نہیں آئیں گی. ہم کو اس میں کوئی تنگ دلی پھر نہیں رکھنا ہے، اور کوئی ملال کہ بھئی ہمیں افسوس ہے کہ اتنا زیادہ ہم کرتے ہیں اور پھر تو یہ سنتی ہی نہیں ہے. آج ہمیں ذرا سا کچھ کہہ دیا تو اتنا زیادہ یہ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر برے الفاظ بولنے شروع ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اتنے دن سے ہم اچھا کر رہے تھے تب نہیں دیکھ، یہ کوئی ملال نہیں، نہ کوئی تنگ دلی. اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہیں، ان کے بندوں کو ان کی توحید کی دعوت دیجیے. تو دیکھیں سب سے پہلا حکم توحید کا ہی جانا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم سبھی کا مقصد توحید ہی ہو. جب آپ اللہ 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 توحید ایک اللہ سکھاتی رہیں گی تو انسان خود آتا ہے کہ اچھا تو میرے رب کا حکم کیا ہے، آگے بتاؤ مجھے، میں بہت زیادہ کرنے کے لیے تیار ریڈی ہوں. آپ ان میں عدم اطاعت اور عدم رغبت کا جو مشاہدہ کرتے ہیں، یہ چیز آپ کو انہیں دعوت دینے سے روک نہ دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر عدم اطاعت یا عدم رغبت، عدم مانے نہیں ہونا ہوتا ہے، کا اگر اس طرح کا کرا جائے کہ بھئی ان کا کہنا نہیں سنا جا رہا ہے، یا خود
ایسا کوئی ہم اللہ کی طرف بلائیں لیکن ہم خود اطاعت نہ کر رہے ہوں اور خود بھی رغبت نہ لے رہے ہوں، یا پھر ان کے بھی ساتھ میں کہ بھئی ایسا ہونا ہے، ایسا ہونا ہے، اس طرح سے آپ مجھے بتائیں، تو یہ اگر کرتے ہوں کہ اس کا مشاہدہ کر رہے ہوں، اس طرح کا ہم دکھا رہے ہوں، تو یہ چیز آپ کو انہیں دعوت دینے سے روک نہ دے، کیونکہ اس پر صبر کرنے میں خیر کثیر پنہا ہے۔ اللہ ہم سبھی کو بھی، اگر کسی، یہ صرف معاملہ دین کی دعوت دینے کے لحاظ سے تو ہے ہی، باقی بھی ڈیل ہماری شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ساس کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، چچا، کتنے سبھی، انہی سبھی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا رویہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو اللہ کرے کہ آپ صلہ رحمی میں سب سے بڑی صلہ رحمی یہ ہو جائے گی کہ آپ ان کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے گھر والوں کو، آپ کو معلوم ہے کہ میرے چچا اس طرح کا کام کرتے ہیں، میرے پھپھی ایسی کام کرتی ہیں، وہ اللہ کو ناپسند ہے اس چیز کو، جبکہ ان کو معلوم بھی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بدعت تھوڑی ہے، یہ دین کی باتیں۔ تو کچھ نہ کچھ کر کے، کوشش کر کے، ہم پھٹ سے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سال ان سے کہا تو تھا، انہوں نے دیکھا جواب کیا دیا تھا، اب ہم نہ کہیں گے کبھی بھی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں کہ عدم صبر ہے، صبر سے خالی ہے۔ تو کیسے پھر ہم حق جو کہ حقوق العباد بھی آتا ہے، اور اپنے گھر والوں سے شروع ہونا ہے۔ اللہ توفیق دے کہ ہم ایسی جگہوں پر صبر کریں، باہر بھی بتائیں، گھر میں بھی بتائیں۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ اس قیامت کو دور تصور کرتے ہیں اور ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں۔ آیت میں مذکورہ ضمیر قیامت کے لیے ہے، کی طرف لوٹتی ہے، جس میں عذاب کے بارے میں سوال کرنے والوں کے لیے عذاب ہوگا، یعنی اس کا حال اس شخص کا سا ہوگا جو قیامت کا منکر ہے، جو قیامت کے بارے میں اس طرح کا کہتے ہیں نا، جب عذاب، یا ہم بھی اللہ نہ کرے کوئی گناہ کر رہے ہیں اور پھر اس کا کوئی سزا نہیں آ رہی ہے اور اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں تو اتنا نہیں ہوتا، تو اصل میں وہ قیامت کا ہی منکر ہے، قیامت کو نہ ماننے والا ہے، جس پر بدبختی اور اندیشہ غالب ہو، حتیٰ کہ اسے وہ چیز بھی دور نظر آئے جو اس کے سامنے ہے۔ تو ایسا شخص جس کے اوپر بدبختی چھائی ہوئی ہو، اور یعنی کہ یہ اس کی برائی ہی ہے کہ جو چیز آنے والی ہے وہ بھی اسے دور نظر آ رہی ہے کہ بھائی اب قیامت آگے، زندگی اتنی گزر گئی ہے، آپ کب عمل کریں گے، دیکھا جائے گا، کریں گے کبھی، ابھی تو یہ کرنا ہے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، پھر دیکھیں گے، پھر پڑھیں گے، پھر کلاسز جوائن کریں گے، پھر سمجھیں گے۔ تو جو چیز قریب آنے والی ہے اس کو بھی اگر انسان دور سمجھے، موت تو آنے ہی آنے والی ہے اور پتہ بھی نہیں ہے کب ہے، تو اس کو بھی بالکل قریب سمجھنا چاہیے، ریڈی رہنا چاہیے، تو یہ پھر اس کی بدبختی ہی ہوگی۔ وہ چیز بھی دور نظر آئے جو اس کے سامنے ہو، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا، اسی لیے تو قیامت کے دن کو سیدھے جھٹلا، کیونکہ ہم اگر ایسا کر رہے ہیں کہ ہمیں جواب نہیں دینا ہے کسی کو، تو سیدھے یہی بات آتی ہے کہ اب ہمیں قیامت نہیں آئے گی کیا، اللہ کے سامنے نہیں کھڑے ہونا ہے، اس کا جواب نہیں دینا ہے کیا، سیدھے اس کا انکار کرنے والا بندہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ دن قریب نظر آتا ہے کیونکہ وہ بہت نرم اور بردبار ہیں، لطیف کے بارے میں نرم بھی آتا ہے اور باریک بین بھی آتا ہے، تو یہاں پہ لطف اگر عربی میں لکھا ہوگا تو جس کے بارے میں انہوں نے نرم کیوں لکھا ہے، کیونکہ جب کوئی چیز سخت ہوتی ہے تو وہ باریکیوں میں سے گزر نہیں سکتی، اس کے لیے ویسے اسٹریٹ راستہ ہو، سیدھا، اس میں سے، لیکن اگر کوئی چیز نرم ہے تو آپ اس کو ادھر سے ڈال کے، ادھر سے کر کے، گھسیٹ کے، کہیں سے، یعنی کہ وہ پار ہو جائے گی، نرم ہے۔ تو اس لیے بھی عربی میں لطف جو آتا ہے وہ یہ اسی نام کی میننگ اللہ کے لطیف یعنی نرمی رکھنے والے، جبکہ اس کی میننگ میں یہ باریک بین بھی لکھا ہوتا ہے، تو بردبار ہے یعنی کہ سمجھ والے اور چیز کو جاننے والے، سزا دینے میں جلدی نہیں کرتے، الحمدللہ، سبحان اللہ، وہ جانتے ہیں کہ جسے آنا ہے وہ آ کر رہے گا، بس وہ بہت قریب ہے،
تو قیامت آنے والی چیز ہے، آ کر ہی رہے گی اور قریب ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہر کوئی سدھر جائے، بدل جائے. عذاب میں بھی جلدی نہیں کرتے. چلیں اتنا پارٹ کا جو بھی کوشچن آنسرس ہیں پھر آپ لوگ یہ اس میں کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آسانی کرے اس کو سمجھنے میں، پڑھنے میں، یاد کرنے میں، اور اپنے حساب سے سمجھ کے آگے کے جو بھی کوشچن ہیں وہ اس کو نہیں کیجیے گا، اور یہاں تک کہ جو ہیں آ بھی رہے ہوں تو نہیں کیجیے گا، ایکسپلینیشن کے بعد ہی لکھیے گا. جتنے آپ کے ابھی کے ہیں وہ پھر کرنا رہیں گے. اوکے چلو میٹنگ بند کرتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.